جیسے دنیا کے اندر آپ نے دیکھا آوازاری لگی ہوئی ہے، دنیا کے اندر ہر کوئی اپنے آپ کو اس زمانے کا کیا کہوں کہ فرعون سمجھ بیٹھا ہے یا بڑا سمجھ بیٹھا ہے کہ اپنے آپ کا یعنی لوہا منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہر اعتبار سے ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ صحیح ہو یا غلط ہو لوگوں کے اندر رائج کرنا چاہتا ہے کہ یہ چیز جو میں نے کہی ہے نا فقط یہی صحیح ہے۔ اب اس کی شرعی اعتبار سے حیثیت نہیں دیکھیں گے، آیا یہ دین کے اعتبار سے بات، قول، فعل، عمل جو بھی ہے وہ صحیح ہے، درست ہے، نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نوازتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس وہ ہی صحیح ہے جو میں کہتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دور رسالت میں بھی کیا ہے، دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین میں، دور رسالت میں اور تبع تابعین کے دور میں بھی ایسے واقعات بہت سارے پیش آئے۔ تو اس ٹائم پر بھی کیا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا ہے لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے اور دین کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، عمل یہ ہے، اس طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن حجاج جو ہے نا، حجاج بڑا ظالم ہوتا تھا، کیا ہے بڑا ظالم تھا۔ وہ کیا ہے لوگوں کو غلط بتاتا اور یہی کہتا کہ جو میں کر رہا ہوں نا فقط وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صحیح نہیں ہے۔ لیکن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ آج جیسے اگر کوئی بڑا وڈیرا ہو، سردار ہو، اگر کوئی غلط بات کہے نا تو آج دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں ان کی ہر کوئی چاپلوسی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں جی فلاں وڈیرے صاحب، فلاں سردار، فلاں ملک، فلاں صاحب نے اگر کہا ہے تو صحیح ہوگا۔ یہ نہیں دیکھیں گے قرآن و حدیث کے مطابق اس نے کہا ہے یا نہیں کہ اگرچہ مخالف ہو پھر بھی فلاں صاحب نے کہا اسی لیے درست ہے، نہیں۔ تو وہاں پر بھی کیا ہے یہی ہوا تھا، حجاج غلط لوگوں کو دین اسلام کی اور ویسے بھی بتاتا، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر مخالفت کیا کرتے تھے، کھلی تنقید کیا کرتے تھے کہ اے حجاج جو تم کہہ رہے ہو نا وہ غلط ہے، قرآن و حدیث کے مطابق یہ مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، اور یہ صحیح ہے جو میں بتا رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ تو حجاج کیا ہے مخالفت کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کعبے میں یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ امن والا شہر ہے، سلامتی والا شہر ہے، اس شہر میں کیا ہے کوئی بھی تلوار، نیزہ بازی وغیرہ داخل نہ کرے، کیا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، ذریعہ ہے، تو یہ سلامتی والا گھر ہے، اس میں تم کیا ہے یہ تلواریں، تیر وغیرہ نہ لایا کرو، کیونکہ یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے، عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، رضامندی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، طواف کرنا ہے، حج کرنا ہے اور کعبۃ اللہ شریف دیکھنا ہے، الغرض اور مقاصد ہے، لیکن یہاں لڑائی تو ہے ہی نہیں، پھر یہاں پر یہ لانے کا مقصود نہیں ہے، اسی لیے نہیں لایا جائے۔ تو جیسے حجاج نے یہ سنا نا تو لوگوں کو کہا کہ نہیں داخل کرو، حکم بھی دیا اور خود کیا ہے وہاں پر تلوار، تیر وغیرہ داخل کیے، اور پھر مقام منہ میں نا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی طور پر زہر آلود تیر لگوایا، کیا ہے تیر لگوایا، اور تیر لگا کے پھر خود ہی کیا ہے جب وہ یعنی زخمی ہو گئے گھر پر بیٹھے، جیسے ہوتا ہے عام رواج آج بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، گر جائے، بھائی کیسے ہوا، کہاں لگا، کیسے گرے، سب کچھ حالات پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حجاج بھی پوچھنے کے لیے آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، اے عمر بن خطاب کے بیٹے بتاؤ کیسے لگا، کہاں لگا، کس نے مارا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ تو صاحب بصیرت تھے نا، اللہ نے ان کو نوازا تھا، اس نے کیا کہا کہ جس نے اللہ کے گھر میں یہ تلوار، تیر داخلہ کرنے کی اجازت دی ہے نا اسی نے ہی مارا ہوگا مجھے، کیا ہوگا، اسی نے ہی مارا ہوگا، اور واقعی انہوں نے ہی مارا تھا۔ اور پھر محدثین فرماتے ہیں کہ اسی زخم، زہر آلود زخم کی وجہ سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی روز تک بیمار پڑے رہے، آخر کار داعی اجل کو لبیک کہا اور اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے چلے گئے۔ تو یہ کیا ہے مخالفت۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگرچہ سامنے والا تگڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ سامنے والا بڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن غلط بات شریعت کے خلاف ہو نا تو ہر کسی پر مخالفت کرنا لازم ہے، کہ یہ بات یہ نہیں ہے بھئی فلاں وڈیرے، فلاں سردار، فلاں ملک، فلاں بندے نے کہی ہے تو درست ہے، نہیں، درست بات وہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی کہے اگرچہ بڑے سے بڑا ہو لیکن اس کے مخالف کہتا ہے تو وہ غلط ہے، کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کیا اور حجاج سے ٹکر لے لی، کیا ہے، حجاج سے ٹکر لے لی۔ اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے
آج کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کیسے لوگ باطل عقائد کی ترویج کر رہے ہیں، باطل عقائد کو لوگوں کے اندر بڑھانے کی، لوگوں میں پھیلانے کی کتنی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے نا، ہم اہل سنت میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا اور نیٹ وغیرہ ہم چھوڑ تو نہیں سکتے، یہ عادت بن چکی ہے، چاہے عام ہو یا خواص ہو، سارے لوگ ہو، لیکن یار چلاتے ہیں۔ اگر آپ کو بات لگے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات جو ہے نا صحیح نہیں ہے، غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو آپ انتظار نہ کریں کہ بھئی یہاں پر علماء ہی کمنٹ کریں گے، علماء ان کو سمجھائیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو۔ اور باطل مذاہب کے جو لوگ ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو باطل مذہب کے لوگ ہیں، وہ سوشل میڈیا نیٹ کے اوپر باقاعدہ سے ایک تنظیم میں گروپ بنا کر لوگوں کو کیا باطل عقائد ان کے اندر ڈال رہے ہیں اور ان کو کیا خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اہل سنت والے کیا ہے، چپ چاپ پہ کسی کو کوئی کہتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اور میں اس کو کہہ سکتا ہوں، تو آپ کا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ اس دنیا کے آ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کر کے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا مقصود تھا۔ یہ پہنچا دیا، یہ قرآن ہے، یہ دین ہے، یہ راستہ ہے، چلنا تم لوگوں نے ہے، کیا ہے؟ پہنچا دیا، اب اس راستے پر چلنا تم لوگوں نے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو کوئی بھول کر آ جائے، آپ سے پوچھ لے بھائی فلاں راستہ، مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، بتاؤ کون سا راستہ جائے گا؟ تو آپ کہتے ہیں، اگر آپ کو پتا ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں بھائی وہ فلاں راستہ، یہاں سے یہاں جاؤ گے تو وہاں پہنچ جاؤ گے۔ تو وہاں پر آپ کا کام کیا ہے؟ صرف بتانا، پہنچانا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جی میں آپ کو چلو جی پہنچا کے آتا ہوں جہاں آپ جا رہے ہیں، نہیں، صرف بتانا۔ اسی لیے دین کی بات بھی لوگوں تک کیا ہے؟ صرف پہنچانا۔ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس کام کی باقاعدگی کے ساتھ تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ میں اور آپ کیا ہے حق اور صداقت کو واضح کرنے کے لیے یہ نہ دیکھیں کہ کہا کس نے، یہ دیکھیں کہ کہا اس نے کیا ہے۔ اگرچہ صحیح ہے تو آمنا، اگر غلط ہے تو صحیح یہ ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں۔ درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم۔ گڈ نیوز، درس صحیح بخاری is ongoing. Learn Sahih Bukhari with us. Subscribe to the channel today.